السلام علیکم. وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں کہ یو این کا فریم ورک کیا ہے. اگر ہم وائلنس اگینسٹ وومن کی بات کرتے ہیں تو اس سے در حقیقت مراد ہے کیا اور قوانین کون کون سے ہیں. اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وومن اینڈ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, پروگریسو رائٹر بھی ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شاعرہ بھی ہیں. پچھلے 16 برس سے وہ ڈیولپمنٹ پروفیشنل سے وابستہ ہیں, کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فضا قریشی, بہت شکریہ. بہت شکریہ سعدیہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وائلنس اگینسٹ وومن کی اگر بات کریں فضا, تو کیونکہ آپ اس میں کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں, یہ پاکستان اور انٹرنیشنلی اگر وائلنس اگینسٹ وومن کی بات کی جائے تو کیا صورتحال ہے اس کی پورے سینیریو میں دیکھیں, اور اس میں جو ایشوز درپیش آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سعدیہ, اس وقت ایک رپورٹ جو ہے وہ ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے. ایوری ویمن ٹریٹی کا ایک ادارہ ہے, اس نے سیف سونر رپورٹ اپنی لانچ کی ہے مارچ 2020 میں. اس کے مطابق اس وقت جو خواتین ہے اس کی پاپولیشن ہے دنیا میں 1.3 بلین. 1.3 بلین, اور اس کے مطابق جو ہے 3 میں سے ہر ایک عورت جو ہے وہ وائلنس کا شکار ہے. 3 میں سے ایک, ہر 3 میں سے ایک عورت جو ہے وہ وائلنس کا شکار ہوتی ہے. اور وائلنس موسٹلی جو ہے وہ آپ کا جو انٹیمیٹ پارٹنر ہے اس کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ڈفرینٹ شکلیں ہیں. سیکشول ابیوز ہے, فزیکل ازالٹ ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو جو ہے وہ کاروکاری کر کے جو ہے خواتین کو آئے دن, کوئی ایسا ہفتہ کوئی ایسا دن خالی نہیں ہے, ہم اخباریں اٹھاتے ہیں تو اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں عجیب غریب قسم کی تصویریں شائع ہو رہی ہوتی ہیں. عورتیں جو ہے وہ کبھی خودکشیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں, کبھی دکھایا یہ جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر رہی ہیں مگر ان کو لٹکایا جاتا ہے. لڑکیاں جو ہے جہیز نہیں لے کر جاتی تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کو آگ میں جھلسا دیا گیا. ان کے اوپر ایسڈ بھی پھینکے جاتے ہیں, ان کے سارے جسم, ان کے چہرے, ان کی ساری شک کی بنیاد پر, جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس بات کی بنیاد پر ان کو اس طرح کیا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ ان کے شوہر یا ان کے فادر یا بھائی وہ کوئی قتل کر دیتے ہیں تو اس میں ونی میں یا سنگ چٹی میں جس کو کہتے ہیں سندھ میں, تو اس میں بھی ان کو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تو اس قسم کی ہمارے پاس تو وائلنس کی اس قسم کی شکلیں موجود ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ مہینے پہلے اس کیس کی بڑی چرچا بھی ہوئی تھی. جوہی میں ایک لڑکی تھی, کمسن لڑکی تھی, وہ کاروکاری اس کو اس طرح کر کے مارا گیا تھا کہ اس کو سنگسار کیا گیا تھا. اس صدی میں, اس دور میں بھی ہماری عورتیں سنگسار ہو کر مر رہی ہیں. پھر جرگے ہو رہے ہوتے ہیں. جو لوگ ہیں ان کو ہمارے قوانین بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا, یہ ہو گیا, پاگل ہے, ایسے ہے. تو پاگل اور ذہنی توازن وہ صرف عورتوں کے معاملوں میں کھو دیتے ہیں, باقی تو ماشاءاللہ الحمدللہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے ایک ایشوز ہیں. اچھا, یو این ویمن کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق 24.5% جو عورتیں ہیں وہ اپنی زندگیوں میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. ہاں, میں بھی اسی ڈومیسٹک وائلنس کی طرف آ رہی تھی کیونکہ یہ بہت کامن ہے جی, اور ہمارے اس پاکستانی معاشرے میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس. جبکہ آپ نے جو بات کی ہے, ہم زیادہ تر لارجر لیول پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے ایکسپلائٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بڑے لیول کی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک تو فزیکل وائلنس بھی ہے, پھر جو ہے وہ انٹیمیٹ پارٹنرز اور اسپاؤسز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, پھر ان لاز جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھیں نا, ایک سائیکالوجیکل ایموشنل ٹراما سے خواتین اس طرح گزر رہی ہوتی ہیں اور وائلنس اس طرح ان کے اوپر کیا جاتا ہے کہ وہ اس نہج پر بھی پہنچ جاتی ہیں کہ وہ سوسائڈس کمٹ کر لیتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ مرڈر ہوتا ہے, یہ خودکشیاں نہیں ہوتی ہیں. ان کو اس نہج پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کریں. اچھا, اکنامک کاسٹ اس کی بہت بڑی ہے جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. جو اس کی اکنامک کاسٹ ہے وائلنس اگینسٹ ویمن کی, وہ پر ایئر $4.7 ٹریلین ہے.
کیوں کس طرح؟ اس لیے کہ وائلنس اگینسٹ ویمن کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا ہیلتھ سسٹم، ہمارا جوڈیشل سسٹم وہ اوور برڈنڈ ہوتا ہے. اور چونکہ دنیا کی آبادی کا نصف حصہ عورتیں ہیں، اور وہ اس طرح جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں پارٹ نہیں پلے کر سکتی. ان کو دبایا جاتا ہے، ان کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے، تو وہ اس طرح پارٹ نہیں پلے کر سکتی. تو اکنامکلی جتنا فائدہ ہونا چاہیے، ہماری اکنامی وائبل ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی. تو ایوری ایئر جو ہے وہ 4.7 ٹریلین $US جو ہے اس کی اکنامک کاسٹ ہے وائلنس اگینسٹ ویمن کی. اور ایک اور بھی میرے پاس بڑی اچھے آپ کے لیے جو ہے وہ شاکنگ اسٹیٹسٹکس ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم اگر ایکسپینڈیچر کی بات کریں کہ اتنا وائلنس اگینسٹ ویمن ہے اور پوری دنیا میں ڈفرینٹ شکلوں میں پایا جاتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ خرچ کتنا ہوتا ہے دنیا بھر میں. پر ویمن 10 cents. ایک عورت کے پر اگر اس کے جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں نا، ایک عورت پر وائلنس اگینسٹ ویمن کی روک تھام کے لیے 10 پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی قدر و قیمت ہے، یہ آپ کی ویلیو ہے. جی سوال پوچھیں آپ. میں تو خود یہ واقعی آپ نے صحیح کہا، یہ تو بہت ہی زیادہ اس طرح سے شاکنگ ہے. میں سن کے حیران رہ گئی کہ واقعی جب ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں اور وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے رکھتے کیا ہیں. اچھا، جو مختلف اس میں آپ نے بتائی ہیں جو وائلنس کی ٹائپس ہیں، کائنڈز ہیں، اس میں پاکستان میں سب سے زیادہ کون سی پائی جاتی ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس ہے یا اس کے علاوہ؟ ہاں، ڈومیسٹک وائلنس کے علاوہ پاکستان میں عورتوں کا قتل عام ہے. قتل عام، قتل ہے نا، کاروکاری کیا ہے؟ قتل ہے نا. آپ یعنی شک کی بنیاد پر عورت کو آپ مار ڈالیں، ایسڈ آپ نے اس کے اوپر پھینک دیا، اس کو آپ نے خودکشی کے لیے مجبور کیا، اس کو آپ نے چولہے میں جھونک دیا. دیز آل آر مرڈرز ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا ان سے جو ملکی قوانین ہیں، یا اس کے علاوہ اگر ہم گلوبلی بات کریں تو گلوبلی قوانین ضرور اس کے لیے موجود ہوں گے، تو کیا وہ اگر ہیں تو وہ کتنے افیکٹو ہیں؟ جو سب سے بنیادی فریم ورک یا مائل اسٹون مانا جاتا ہے اس میں، وہ UDHR ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. UDHR اس کو کہتے ہیں. وہ بہت پرانا ہے، 1948 میں جو ہے وہ آیا تھا. اس کو مائل اسٹون کہتے ہیں. اس کے مطابق 30 جو ہے وہ ہیومن رائٹس ہیں، مگر اس میں انسانوں کی بات ہے. میں اس پر لکھ رہی ہوں اور کچھ دنوں میں آپ اس کو پڑھیں گے. HR ہے نا، ہیومن رائٹس ہے، اسپیسیفکلی وومنس پہ نہیں. میری پلی یہ ہے کہ عورتوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا. اس میں جو 30 ہیومن رائٹس ڈیفائنڈ ہیں، میں ایک ایک کو لے کر اور اس پر لکھ رہی ہوں کہ عورتوں کی اس ہیومن رائٹ کے اگینسٹ ہمارے ہاں عورتوں کی کیا صورتحال ہے. رائٹ ٹو فریڈم ہے، رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے، رائٹ ٹو موبلٹی ہے، کہاں ہے؟ رائٹ ٹو لائف ہے، کہاں ہے؟ رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، کس عورت کو پرائیویسی ہے؟ آپ اس بات کی کیا ہے؟ آپ جب سگنیچر 3 سگنیچر کرتے ہیں، 3 دفعہ ہاں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ساری رائٹ ٹو پرائیویسی، آپ کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، آپ لکھ پڑھ کے دے سکتے ہیں. پھر آپ کے موبائلز بھی چیک کیے جاتے ہیں، اور اتنے سارے کافی سارے کیسز اس پر آئے ہوئے ہیں کہ ڈائریز پڑھی جاتی ہیں، جو خواتین لکھتی ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، پھر اس پر بڑے ایشوز ہوتے ہیں، پھر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کس سے کہاں تک پہنچتے ہیں. ایک تو وائلنس ہو رہا ہوتا ہے، پھر اگر وہ اس کا اظہار کرنا چاہتی ہے، کہیں ڈائری میں نوٹ کر رہی ہے اور اس کا اظہار کر رہی ہے، تو وہ بھی وہ نہیں کر سکتی. رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے نا. یہ آپ کو تو اظہار کی آزادی نہیں ہے. آپ لکھ سکتے ہیں، کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں تو سکھایا یہ گیا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ یہ ساری چیزیں پبلکلی کس کو نہیں بتانی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جو ہو رہا ہے برداشت کرنا ہے.
اپنی ساری گھر گرہستی کو سنبھالنا ہے. اچھا یہ تو ہمارے ہاں کی سوسائٹی ہے نا، جس میں بہت زیادہ خواتین کو اس طرح سے اس کے اوپر برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ تم نے گزارا کرنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، چپ رہنا ہے، برداشت کرنا ہے. تو یہ گلوبلی بھی دیکھیں تو ایسا ہے، کیا گلوبلی بھی اسی طرح سے ہوتا ہے یورپ میں؟ وہاں پر پھر ڈفرینٹ شکلیں ہیں، ڈفرینٹ شکلیں ہیں وہاں پر، یعنی کہ وائلنس موجود ہے. بالکل موجود ہے، ہر سوسائٹی میں موجود ہے. وہاں پر بھی وائلنس موجود ہے، وہاں پر بھی ڈسکرمنیشن کی بہت ساری ڈفرینٹ اقسام ہیں. وہاں پر بھی عورت جو ہے وہ، میں کہتی ہوں کہ دوسرے درجے کی شہری ہے، جس طرح یہاں پر ہے. تو وہاں پر اس کے اسٹریس لیول اور اس کے ایشوز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں کے ملکوں کا نظام جو ہے وہ کافی آگے بڑھا ہوا ہے، تو اس کو ایکسیسبلٹی اور دوسری اپرچونیٹیز اویل کرنے کا شاید اس طرح ایشو نہ ہو، مگر اس کو بھی بہت زیادہ اسٹرائیو کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں پر کتنا جو ہے وہ ریشو ہے سنگل مدرس کا، بہت زیادہ ریشو ہے نا. وہ تو جب آپ اکنامکلی امپاورڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے، ہمارے ہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خواتین زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ سیپریشن لے لیتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے فزیکلی ٹارچر تو نہ ہوتی رہیں، یا جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا رہتا ہے آپ کے اوپر، آپ وہ تو برداشت نہ کرتی رہیں. آپ کے پاس رائٹس ہیں، آپ جب اکنامکلی امپاورڈ ہیں تو کیوں اس مرد کے ڈیپینڈنٹ رہیں جو آپ کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، آپ کے ساتھ جانور جیسا سلوک کر رہا ہے. تو فضا قریشی، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویورز، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. ہمارے ساتھ موجود ہیں وومن اینڈ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں فضا قریشی صاحبہ، جو کہ ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں 16 سال سے. ان سے ہماری بات ہو رہی ہے آج وائلنس اگینسٹ وومن کے حوالے سے. تو ہم بات کر رہے تھے مختلف لاز کی. UDHR کی آپ نے بات کی ہے، اس کے علاوہ بھی لاز موجود ہیں. جی بالکل، بہت مشہور ایک کنونشن ہے CEDAW کا، کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل کائنڈس آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن. وہ 1979 میں ویسے وہ آیا ہے، اور پاکستان میں میرے خیال میں جب بے نظیر صاحبہ تھیں تو بینگ فرسٹ ویمن پرائم منسٹر، انہوں نے جو ہے وہ CEDAW پر دستخط بھی کیے تھے، تو بڑی اس کی چرچا بھی ہوئی تھی، اور پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. مگر اس میں بات ہے ڈسکرمنیشن کی، یعنی صنفی مت بھید کی. میں یہ کہتی ہوں کہ ڈسکرمنیشن از ویری سافٹ ورڈ. ہمارے ہاں جو ایشوز ہیں وہ تو زندگی اور موت کے ہیں. ڈسکرمنیشن یہ ہے کہ آپ نے بیٹے کو اچھی تعلیم دی، بیٹی کو کم تعلیم دی یا نہیں تعلیم دی. امتیازانہ رویہ جو فرق رکھتے ہیں آپ بیٹی بیٹے میں، امتیازانہ پسند و ناپسند یا تعصب ہونا، وہ والا یہ ہے ڈسکرمنیشن. دس از ویری سافٹ کائنڈ آف ورڈ. ہمارے ہاں تو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے. عورت روز مر رہی ہے، اس کا قتل ہو رہا ہے، اس کو کاری کر کے مارا جا رہا ہے، اس کو سنگسار کیا جا رہا ہے، ڈفرینٹ شکلوں میں اس کو وہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تیزاب پھینکا جا رہا ہے. تو وہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، وہ وائلنس ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سپوز کوئی عورت جس کے اوپر وائلنس ہے وہ کہتی ہے کہ میں گلوبل لیول پر جاؤں، انٹرنیشنل لیول پر اپنا کیس میں پلیٹ کروں، اگر وہ جاتی ہے تو UN کے فریم کے مطابق تو پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ اس کے اوپر یہ جو تشدد ہوا ہے، وہ جو لالم لال خون میں ہوئی ہے، پہلے تو وہ ثابت کرے کہ یہ امتیازانہ رویہ تھا، ڈسکرمنیشن تھی. کین یو امیجن؟ یعنی وہ جو ایک چیز پیک پہ پہنچ چکی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شروع سے بتائیں کہ یہ چیز ہوئی آپ کے ساتھ، تو مطلب یہ ایک مزے کا خیز بات ہے. مزے کا خیز بات ہے. تو اس پر جو ہے ایک ادارہ ہے ایوری ویمن ٹریٹی، وہ اس پر اب کام اس نے کافی عرصے سے شروع کیا ہوا ہے. پاکستان میں ہے یہ ادارہ؟ نہیں، دس از اے گلوبل ٹریٹی. اچھا، گلوبل. پاکستان میں بھی اس کا چیپٹر ایوری ہے، وومن ٹریٹی. ایوری وومن ٹریٹی اس کا جو ہے وہ ویب سائٹ بھی ہے، اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کی خواتین سے اس میں ان کو شامل کیا جائے، یہ پارٹیسپیٹری ہو. وہ اس فریم ورک پر کام کر رہے ہیں. پوری دنیا کی خواتین سے مراد کون سی خواتین؟ مطلب جو بھی آپ میں سب. اچھا، سب تک وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ویو پوائنٹ ہو، اس لیے کہ ایک استنبول
استنبول کنونشن آیا تھا وہ بھی اچھا کنونشن تھا، مگر اس پر ایک بڑی جو رائے یہ آئی تھی اور اس کی ایکسیپٹنس اس لیے نہیں ہوئی استنبول کنونشن کی کہ وہ یورو سینٹرک تھا. اس میں یورپ کی جو ہے وہ کچھ کنٹریز صرف اس کو پارٹیسپیٹ کروایا گیا تھا، اس ڈرافٹ میں ان کے خیالات شامل تھے. تو ایوری ویمن ٹریٹی جو ہے وہ اس طرح سے اسٹانس رکھتی ہے کہ پوری دنیا کی خواتین جو ہے ان کو پیج پر لایا جائے، وہ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں. کب سے کام کر رہی ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں. اس کے فریم تو ہمارے پاکستان میں سے کتنی خواتین اب اس میں شمولیت بہت ساری خواتین ہیں. میں خود بھی اس کا حصہ ہوں، میں خود بھی اس کی ممبر ہوں. آپ بننا چاہیں آپ بھی اس کی ممبر بن سکتی ہیں. اور ان کی بالکل سمپل ایک پٹیشن ہے کہ ہم ان سارے اس سے اگری کرتے ہیں. اس پر آپ جائیں، ویب سائٹ پر کلک کریں، اگری کریں، اور اس گروپ کے ساتھ بھی میں آپ کو ملوا دوں گی اور آپ پھر ہمارا حصہ بن جائیں گے. اور اس تو یہ بتائیں کہ یہاں پر جب خواتین وائلنس کا شکار ہوتی ہیں تو کیا ایوری وومن ٹریٹی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ انفیکٹ وہ امپلیمنٹیشن سائٹ پر اس طرح نہیں کام کر رہے، وہ فریم ورک پر، یو این فریم ورک پر کام کر رہے ہیں. اور بہت سارے ممالک کی جو ہے وہ 300+ خواتین اب شاید اس کی ممبر بن چکی ہیں، جو کہ اس سارے اس پر ڈرافٹ کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. اور اگر یو این کا فریم ورک کی میں بات کروں، ابھی آپ بات کر رہی تھی ایوری وومن ٹریٹی کے حوالے سے، وائلنس اگینسٹ وومن کے حوالے سے بات کی جائے تو کیسا ہونا چاہیے فریم ورک؟ جس میں کہ اس عورت کو جو سارے UDHR میں بیسک رائٹس ہیں نا، ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے، وہ سب ملنے چاہیے. اور اس کو دیکھیں، جب ایک عورت جو ہے وہ وائلنس کا شکار ہوتی ہے تو اس کا فرسٹ کیا ہوتا ہے؟ امیڈیٹ وہ کیا چاہتی ہے؟ اس کو امیڈیٹ ریلیف ملے. وہ اگر کہیں جائے تو ایک ایسا افیکٹو ادارہ ہو جو اس کو فل سپورٹ دے، ایک ایسا افیکٹو جوڈیشل سسٹم ہو جہاں پر اس کو جو ہے وہ مہینوں دوڑنا نہ پڑے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جسٹس جو دروازے کی گھر کی انصاف گھر کی دہلیز پر. وائلنس اگینسٹ ویمن کا جو ایشو ہے وہ ایسا ایشو ہے جس میں عورت کو انصاف گھر کی دہلیز پر چاہیے. کہاں ملتا ہے یہ؟ تو جو بیچاری اتنے تشدد کا شکار ہوتی ہیں تو وہ بھی ڈھونڈتی پھرتی ہیں، اور زیادہ جب وہ اس تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس تشدد کو رپورٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے، جسٹس لینے کے لیے وہ کتنا ذلیل ہوتی ہیں. یہ تو خیر ایک پوری ایک طرح سے کہانی ہے جس میں ہم جتنی بات کریں، لیکن اصل میں تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے قوانین تو بنے ہوئے ہیں خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے، لیکن اس میں بھی جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس میں جہاں گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے کہ اس نے لیجسلیشن کر لی ہے تو عوام کا بھی بنتا ہے. تو فضا قریشی صاحبہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کتنے ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور کتنے مؤثر ہیں؟ کیونکہ عموماً ہم سے خواتین اس حوالے سے پوچھتی ہیں کہ بتائیں کہ اگر تشدد کے حوالے سے ہم نے رپورٹ کرنا ہو تو کیا ہو رہا ہے. ایک تو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ NCSW نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن، اور پھر اس کے پروونشل چیپٹرز بھی ہیں، اس کو بھی کافی فعال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا کوآرڈینیشن کا رول آ جاتا ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے وہ دیکھیں کہ خواتین کے لیے چیزیں کس طرح مختص ہو رہی ہیں. مگر پورے پاکستان میں اس کے آفیسز، جی بالکل چیپٹرز موجود ہیں. ہاں، اور جو کمیشن ہے، کمیشن کے پروونشل چیپٹرز ہیں. کمیشن کا رول ہی یہ ہے کہ وہ جو کیسز ہوتے ہیں اس کو مانیٹر بھی کرے، اس کو رپورٹ بھی کرے، اور اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرے، مطلب جو کیس آتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. جی بالکل اس کو کرے. مگر اس کو ابھی اور مزید پارٹیسپیٹری بنانے کی ضرورت ہے، اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. ویمن پولیس اسٹیشنز بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ سیلز بھی بنائے گئے ہیں، اور سول سوسائٹی کی بڑی کوشش کے بعد جو ہے ان ساری عورتوں کے تھانوں پر جو ہے اب خواتین SHOs ہیں،
موسٹلی. ادروائز تو کافی سارے ایسے کیسز ہوئے تھے کہ تھانے جو ہے وہ خواتین کے ہوتے تھے مگر ایس ایچ او مرد حضرات بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ بھی ایک بڑا ایک عجیب وہ بن جاتا ہے. عورتیں پھر ایزی نہیں فیل کرتی نا, کمفرٹ فیل نہیں کرتی کہ کس طرح سے اپنی بات کریں. آف کورس نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ ایک ہماری سوسائٹی میں وہ ایک جو مینٹلٹی ہے وہ ہر جگہ جو ہے نا وہ ڈپکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کا ہی نتیجہ یہ وائلنس ہوتا ہے. تو جب آپ وہ ادارہ جو کہ عورت کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہاں پر بھی آپ جا کر وہی مینٹلٹی فیس کریں تو باقی کیا بچتا ہے. تو اس طرح ہے. اور پھر ڈویژنل یہ مینٹیلٹی جج بھی تو نہیں کی جا سکتی نا, مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو تعلیم پہ منحصر نہیں کرتی. مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ کی فیملی ویلیوز نارمز ہوتی ہیں جو ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہوتے لیکن ان کی مینٹیلٹی اس طرح سے پازیٹیوٹی میں ہوتی ہے. ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور اس طرح جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل لیول پر بھی جو ہے وہ کچھ سیلز وغیرہ وہ بنائے گئے ہیں, اس کو مزید فعال کیا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے. دارالامان بھی کہیں کہیں ہیں جہاں پر اس قسم کی خواتین جو کہ وکٹمز ہیں تو سروائیورز ہیں وہ وہاں جاتی ہیں, اور مگر اس کی صورتحال کا بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا. تو بہت زیادہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور کہ یہ سب چیزیں مؤثر ہوں, ایک اور کو ایڈ کرتے ہو اگر بتا دیں کہ کس طرح سے یہ مؤثر ہوں. ویمن کوکس ہمارے پارلیمنٹیرینز جو پیپلز پارٹی کے دور میں بہت ایکٹیو تھا اور اب اس طرح سے, مگر وہ پھر اب اس طرح فعال نہیں رہا. سب سے پہلے خلیدہ مرزا تھی, جی بالکل, انہوں نے انیشیٹو لیا تھا. محترمہ بے نظیر صاحبہ کا یہ خواب تھا اور ان کی یہ لیگیسی تھی, اور پھر ان لوگوں نے آگے بڑھایا بڑے اچھے سے. اس کو فال کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی یہ بات میں بھی کئی بار مطلب پارلیمنٹیرین سے بھی کر چکی ہوں کہ اس کو آپ ضرور ایکٹیو کریں. اور اس دفعہ جو خواتین کا دن تھا 8 مارچ, اس پہ بھی اس بات کا اظہار کیا گیا. تو اب ہم یہ چاہیں گے فضا کہ آپ شاعرہ بہت اچھی ہیں, تو ہمیں اسی حوالے سے اپنی کوئی نظم جاتے جاتے سنا دیں. ناظرین, چونکہ پروگرام میں بہت ساری انفارمیشن تھی اور یہ میں کہتی ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ یہ بات ہے کہ 3 میں سے 1 عورت جو ہے اس وقت وائلنس کا شکار ہو رہی ہے. تو اس کے لیے پاکستان کی سطح پر یا گلوبلی سطح پر کیا ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے ہم اس معاملے کو سالو کر سکتے ہیں. تو بہت اچھی انفارمیشن ہم تک پہنچی, اور جاتے جاتے ہم فضا قریشی سے ایک نظم سنیں گے. میری طرف سے خدا حافظ. بہت شکریہ سعدیہ. نظم کا عنوان ہے زخمی روح. بہت زخمی ہے یہ روح, لیکن اب بھی اس زخمی روح میں اتنا تو دم ہے کہ سارے فرسودہ ریتوں اور رسموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. جو جڑ سے نہ اکھڑیں تو تنے سے کاٹ پھینکے. تناوروں کی ٹہنیوں کو ہلاتے ہلاتے ان کے سارے پتے گراتے ان کو ننگا کر دے. اتنا تو دم ہے میری زخمی روح میں. شکریہ.